السلام علیکم جی۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، اور ان مذاکرات کے مکمل ہونے کے بعد اب یہ کیس جو ہے یہ جنوری میں بورڈ کا جو اجلاس ہوگا، آئی ایم ایف کا ایک بورڈ ہوتا ہے جس میں تمام ممالک کی میرے خیال 147 ارکان ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کے نمائندے شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کا ووٹنگ رائٹ جو ہوتا ہے وہ ان ممالک کی آئی ایم ایف کو جو پیسے دیے ہوئے ہیں، یہ جو سٹیکس ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی پیرامیٹر ہوتا ہوگا، ووٹ سب کا برابر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پاکستان بھی آئی ایم ایف کا ممبر ہے، اور پاکستان بھی جو ہے اس کا بھی ووٹ ہے، لیکن اس ووٹ کا وزن 1 ہوگا، آدھا ہوگا، 0.1 ہوگا، یہ بعد میں ڈٹرمن ہونے کی بات ہے۔ ممبر ممالک کو جب بھی مالیاتی حوالے سے کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے کھاتے الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں، ان کی آمدن میں کمی اور اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہی کسی کا بحران ہو سکتا ہے، کسی فرد کا بھی اور کسی ملک کا بھی۔ تو اب وہ ان کا جو سٹاف ہے، اس کو ہم سٹاف لیول کی میٹنگ کہتے ہیں، یہ نارملی ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، جیسے ونس اپون اے ٹائم ہمارے جو گورنر اسٹیٹ بینک صاحب ہیں رضا باکر صاحب، وہ ادھر بیٹھے ہوتے تھے نا ونس اپون اے ٹائم، لیکن اب جو ہیں وہ چھٹی لے کے ادھر آ گئے، ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ جو ایگریمنٹ فائنل ہوا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ چھن کے سامنے آئی ہیں، اور جن میں سے ایک یہ ہے کہ 350 ارب روپیہ جو ہے، تقریباً 300 ارب روپیہ کر لیں، 300 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ اب اس کے علاوہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کا 30 روپے شیئر ہوتا ہے 1 لیٹر کے اندر، یعنی 1 لیٹر کے اندر اگر 1 لیٹر کی قیمت اگر 100 روپے ہے تو پھر بھی اس کا 30 روپے ایلیمنٹ ہوگا، ورنہ اس وقت جو ہے 146 روپے کا لیٹر، اگر پیٹرول پمپس بند ہو جانے کے نتیجے میں آپ کو نہیں مل رہا تو پھر بھی 146 روپے اس کا ہے، ادروائز جو ہے وہ بلیک میں تو آج 175 کا بھی روٹ لگا آیا ہے، لیکن اس میں وہ 30 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے شامل نہیں ہیں، اور 17% سیل ٹیکس بھی 0 ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 1 لیٹر کی قیمت کے اندر 30 روپے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور اس میں 28 روپے کم ہے، تو 28 روپے پر لیٹر تیل کی قیمت بڑھنی ہے۔ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق 4 روپے ہر 15 دن کے بعد وہ بڑھائیں گے، تاکہ 3.5 ماہ کے اندر یہ والا ٹارگٹ وہ حاصل کر لیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان جو ہے وہ جب چاہتی ہے اسٹیٹ بینک کو کہتی ہے کہ ہمیں قرض لے دو، تو اسٹیٹ بینک پاکستان کے اندر موجود بینکوں سے اور بیرون ملک دوسرے ممالک کے جو بینکس ہیں، جس کے اندر متحدہ عرب امارات کے بینک بھی شامل ہوتے ہیں زیادہ تر، جس کے اندر چائنا کے بینک بھی شامل ہوتے ہیں، جب اسٹیٹ بینک چائنا کا منہ کر جائے، وہ جو قرض ارینجمنٹ کر کے دیتی ہے، مختلف سنڈیکیٹ بناتی ہے کہ ایک بینک کو کہتی ہے کہ تو اپنے ساتھ 5 7 8 10 بینک ملا لو، اور یہ اتنے ارب روپے کا، 50 ارب روپے کا، 100 ارب روپے کا ہمیں قرضہ ارینج کر دو۔ تو ایک تو اس کے اوپر آئی ایم ایف نے پابندی لگا دی ہے۔ حکومت پاکستان نے گزارش کی تھی کہ جناب آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کاغذوں میں ہی صحیح، ویسے تو ہم نے رجسٹری کر کے دے دیا رضا باکر کے نام کے اوپر، کیونکہ رضا باکر کو کوئی صاحب جو ہیں وہ لے کے آئے تھے، رضا باکر صاحب یہ صاحب ریٹائر بھی ہوں گے، کتنی کی ایکسٹینشن لے لیں گے، تو ریٹائر بھی ہونا ہے انہوں نے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو خیر وہ رضا باکر صاحب کو لکھ کے دے دیں، یہاں پہ تو 99 کمپنیوں کا کوئی حساب نہیں ہے، تو اسٹیٹ بینک کیا بھیجتا ہے جی؟ اسٹیٹ بینک صاحب جو ہیں وہ جو رضا باکر کو لکھ کے دے دیے ہیں، تو اس پہ حکومت پاکستان نے، وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے حکام سے ایک گزارش کی تھی کہ جناب ہم اس کے ذریعے کو قرض ورز لے لیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا نا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ پابندی لگائیں گے، بالکل پابندی لگائیں گے کہ آپ کو قرض لے کے منڈی سے نہ فراہم کرے،
اور آپ جو کماتے ہیں اس کے اندر ہی گزارا کریں، یعنی کہ جو آپ کے قومی خزانے میں ٹیکس کی صورت میں آتا ہے حکومت کو، یا ٹیکس کی صورت میں آتا ہے یا ان اداروں کے منافع آتے ہیں جو قومی ادارے ہیں، جیسے OGDCL ہو گیا، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، اس کے بہت سارے تیل کے کنویں ہیں جہاں سے تیل بھی نکلتا ہے اور جہاں پہ گیس بھی نکلتی ہے۔ یہ جو ڈرلنگ کا معاہدہ ہوتا ہے، جب کوئی بھی کمپنی آ کے یہاں پہ ڈرلنگ کرتی ہے، اپنی سرمایہ لگاتی ہے، تو حکومت پاکستان کا اس میں کم از کم 30% شیئر ہوتا ہے، اور کچھ سال ہوتے ہیں، 30 سال یا 25 سال یا جتنے بھی سال کا معاہدہ طے پاتا ہے، ان کے اندر حکومت پاکستان کا 30% شیئر ہوتا ہے۔ لیکن جب اتنے سال گزر جاتے ہیں، جیسے سوئی کی گیس فیلڈ ہے، جیسے قادرپور گیس فیلڈ ہے، جیسے اور اس طرح کی گیس فیلڈ ہیں، جیسے گرگری ابھی جاری ہے، گرگری کے اندر ہنگیرین کمپنی جو ہے OMV ہے، شاید نام اس کا، ہاں OMV ہے، ہاں تو OMV ہے یا POL ہے، کوئی اس طرح کا، MOL ہے، سوری MOL ہے، مول جو ہے ہنگیرین کمپنی ہے، تو KPK کے اندر اس نے گیس کا ایک بہت بڑی ڈسکوری ہٹ کی تھی، تو گیس کی ڈسکوری جو ہٹ کی تھی انہوں نے، تو وہاں پہ 15 سال یا 20 سال تک، بلکہ 30 سال تک سنا ہے کہ وہ ان کا 70% شیئر ہوگا، جو بھی وہاں سے گیس نکلے گی، تیل نکلے گی، اس کے بعد پھر وہ چلے جائیں گے اور وہ حکومت پاکستان کی 100% ملکیت ہو جائے گا۔ اس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو پرانے جو شیئرز ہیں، یہ جو میں نے پہلے آئل فیلڈ یا گیس فیلڈز بتائی ہیں، ان کے اندر ان شیئرز کا جو پروفٹ آتا ہے تو وہ بھی حکومتی خزانے میں جاتا ہے اور حکومت پاکستان کی ملکیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس وقت فارمر فاٹا سے ایک بھی لاکھ دج میں دوجی لائن کراس کرنے لگا ہے، فارمر فاٹا کے جو اضلاع ہیں وہاں پہ جو کرفیو لگتا ہے، اس کرفیو کے اندر بے نامے، بے نمبرے، بے رنگے ٹرک جو ہیں 200 300 وہاں کی منرل نکال کے لے جاتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں جاتی ہیں، کس کو فروخت کی جاتی ہیں۔ لیکن وہاں پہ PTM جب اس پہ شور مچاتی ہے تو وہ غدار ہوتی ہے، را اور NDS کی ایجنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اوریجنل معاہدے کے تحت، جس کے تحت وہاں پہ کان کنی ہونا شروع ہوئی تھی، 2 باتیں طے ہوئی تھیں۔ ایک تو وہاں پہ لوکل لوگوں کو ملازمت دی جائے گی، اور جو یہاں سے معدنیات نکلیں گی، کوبالٹ وغیرہ نکلتا ہے میرے خیال، یہ جس سے جہاز نہیں بنے ہوتے جس طرح سے، یہ اس کی بات ہو رہی، تو وہ طے یہ ہوا تھا کہ جب یہاں سے یہ نکلے گا تو اس کے ٹوٹل ریونیو کا 10% مقامی ترقی کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان اتنی بڑی منافقت کرتی ہے کہ جناب ہم فاٹا اور KPK کو پتہ نہیں کیا بڑا پیکج دینے لگے ہیں، حالانکہ اگر اس دھات کی پروسیڈز قومی خزانے میں آئیں اور ان کا 10% ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق وہاں پہ خرچ ہو، تو فاٹا جو ہے وہ KPK کو اور پنجاب کو امداد دیا کرے، اتنا کہ وہ مطلب کہ منرل رچ ہے۔ لیکن جیٹ بلیک پتھر سے لے کے اور یہ کوبالٹ تک یہ پتہ نہیں کون نکال کے راتوں رات لے جاتا ہے، لیکن جب یہ لے کے جاتے ہیں تو اس وقت بہرحال کرفیو لگا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ایک آ گئی ریڈ لائن کراس ہوتی نہیں، تو ایویں بات سے بات کرتے ہم نکل گئے ادھر۔ اصل میں آج میں یہ ولاگ نہ کرتا، کیونکہ ہم نے دادا پوتا شو جو ہے ہمارا، اس کے اندر اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لی تھی، لیکن ایک میڈیا جو ہے انفلوئنسر ہی کہیں گے ان کو، محسن حجازی صاحب، اور محسن حجازی صاحب جو ہیں وہ بڑا میننگ فل اور گہرا ٹویٹ کرنے کے لیے معروف ہیں، میں ان کا فین ہوں۔ تو انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی اور 3 حصوں پہ مشتمل تھی، تو میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں پیش ضرور کی جائے، تو اس لیے میں خصوصی طور پہ بھی ولاگ۔ انہوں نے کہا کہ سرخروئی کے خمار سے، سرخروئی یعنی حکومت تو اس وقت اس بات کے اوپر جشن مناتی ہوئی پائی جا رہی ہے نا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے کچھ دنیا کا آخری مار کا سر کر لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں سرخروئی کے خمار سے فرصت ملے تو 300 ارب روپے کے نئے ٹیکس شامل ہونے کو ہیں، یعنی ٹارگٹ جو طے کیا نا سرکار نے اتنا ٹیکس۔ ویسے یار یہ کمال کی بات ہے، قوم ٹیکس نہیں دیتی، لیکن ہر کوارٹر کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر FBR کو شاباش دیتا ہے کہ جناب ٹیکس آپ نے ٹارگٹ سے زیادہ کھڑا کر لیا۔ جناب والا محترم مکرم، اگر قوم ٹیکس نہیں دیتی تو FBR جو ہے وہ بنی گالا کے جو جنات ہیں ان سے ٹیکس لے کے آتا ہے، مطلب یہ لوگ ہی دیتے ہیں نا ٹیکس یار، ٹھیک ہے، کوئی بندہ شرم کر لیتا ہے۔
طبقہ اشرافیہ کو گالیاں بکتے ہو آپ اور طبقہ اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا، تو اس کا مطلب تو پھر یہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا کہ اس ملک کا ہر مزدور، ہر ریڑی والا، ہر دکاندار ٹیکس دے رہا ہے، اشرافیہ تو نہیں دے رہا نا، کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہو. ٹھیک ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا بول جاتا ہے اور کس حالت میں کیا بول جاتا ہے. خیر چھوڑیں اس بات کو. یہ جناب انہوں نے کہا جی 22 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 1300 روپے فی کس ٹیکس لگا دیا حکومت نے. ٹھیک ہے، اور یہ جو 1300 روپے فی کس ٹیکس ہے یہ آپ سے جون تک وصول کیا جانا ہے. فکرہ میں اپنے کو نہ پایا کیونکہ جون سے پہلے پہلے ٹارگٹ 30 جون سے پہلے پہلے حاصل کرنا ہے. اور اس پٹرول کا انہوں نے اضافے کا ذکر کیا، وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. مزید یہ کہ ترقیاتی اخراجات میں 22% کمی کر کے، ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ ترقیاتی اخراجات کے اندر 22% کمی کرنے کی کیا ضرورت تھی. ہم نے پچھلے دنوں چیک کروایا تو پتہ چلا کہ بجٹ خسارہ ہوا ہی نہیں ہے. اور بجٹ خسارہ کیوں نہیں ہوا، اخبار میں بھی چھپ گئے ویسے بعد میں. بجٹ خسارہ کیوں نہیں ہوا؟ حکومت نے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ جاری نہیں کیا. اور پھر ہیں بڑے پکے اور ڈھیٹ قسم کے لوگ. اسد عمر نے یہ بات آ کے بیان بھی کی بڑے فخر کے ساتھ کہ بجٹ خسارہ کوئی نہیں کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ کا کوئی پیسہ ہی جاری نہیں کیا. رج کے نگلے نے ایمان رج کے نگلے نے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ مغربی طاقتوں اور اداروں کو دفاعی اخراجات سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ان میں کمی ان کے اپنے تجارتی اداروں میں ایک آدھ انوائس آئٹم کم ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی تاکید تو وہ کریں گے بھی نہیں. یہ بڑے خطرناک بندے نے، میں تو دسیا نا. اور پاکستان سے زیادہ سنگ دل بے حس صفاق اور خود غرض اشرافیہ کہیں اور نہیں، جبکہ عوام کا اپنا جملہ قائدین کے بارے میں وہی خیال ہے جو ان کا اپنے مذہب، مسلک یا فرقے کے بارے میں. یہ بڑا خوفناک، اسٹریٹ فارورڈ اور سٹرونگ قسم کا میسج تھا. تو میں نے کہا کہ ہم محسن حجازی صاحب کی یہ ٹویٹ پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کریں. مزید تفصیل کو دل نہیں کر رہا جی. قوم فروختند چی ارزند فروختند. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.